محبوب کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ میں نے مشقت کے لیے نازل نہیں کیا، تو عمر ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا کے تسلیاں دے رہا ہو، ہم اسی کے لیے مشقتیں بنا رہے ہیں۔ یہ پہلی چوٹ لگی ہوگی، یہ پہلی ضرب لگی ہوگی۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو ڈرے۔ یہاں دوسری ضرب لگی ہوگی دل پہ کہ نصیحت تو کسی بزرگ کی بھی ہو، اس کے اوپر بھی کان دھرنے چاہیے۔ کتنے ہم بد نصیب ہیں، 6 سال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور میں نے کبھی نصیحت کو سوچا ہی نہیں، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اگر یہ واقعی اللہ کی نصیحت ہے تو پھر اللہ کی نصیحت تو سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ اس کے اوپر کان دھرے جائیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ میری بڑی بدبختی ہے کہ میں نے 6 سال اس نصیحت سے منہ موڑے رکھا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کرتا ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جس نے زمین کو بھی پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ اللہ، یہاں پر پھر دل پہ ضرب لگی ہوگی۔ سوچا ہوگا کہ میں پکارتا ہوں لات کو، میں منات کو پکارتا ہوں، میں عزا کو پکارتا ہوں، میں حبل کو پکارتا ہوں، میں ان کو پکارتا ہوں، ان کو معبود مانتا ہوں۔ کیا وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہو، زمین کو پیدا کیا ہو؟ کیا یہ اختیار ان کے پاس ہے؟ دل نے گواہی دی ہوگی کہ نہیں، یہ اختیار تو ان کے پاس کوئی نہیں۔ لات، منات، عزا، حبل، وہ جو سابقہ اسلاف کچھ گزر چکے، وہ تو ہماری طرح انسان تھے، وہ تو اس زمین کے اوپر پیدا ہونے والے تھے، وہ زمین کو بنانے والے نہیں ہو سکتے، وہ آسمانوں کو بنانے والے نہیں ہو سکتے، وہ کائنات کا نظام چلانے والے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر میں اسی معبود کی طرف کیوں نہ جاؤں کہ جو ساری زمین کو، آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ الرحمن، وہ جو اپنا تعارف یوں کروا رہا ہے کہ وہ رحمتوں والا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں پر بھی ایک ضرب لگی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا ہوگا، عمر بڑی بد نصیبی ہے تمہاری کہ تم نے اللہ کی اس صفت کو چھپائے رکھا۔ مکہ والے اللہ کی صفت الرحمن کو چھپاتے تھے لوگوں کے سامنے۔ وہ لوگوں سے اصل میں نذرانے وصول کرنے ہوتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے جی اللہ بڑا غفور قہار ہے، اللہ بڑا جبار ہے، اللہ تہاڈی چھوٹیاں موٹیاں دی کوئی نہیں سندا، تسی کوئی اللہ کو منوانی ہے نا تے تہاڈی ساڈے اگے تے ساڈی اللہ اگے، تے پھر جے تہاڈی ساڈے اگے ہونی تے سانو پہلے راضی بھی تے کرو گے، خوش بھی کرو گے تے تاں اسی تہاڈی اللہ اگے سفارش کرنی ہے نا۔ اس طرح وہ نذرانے بٹورتے تھے۔ اللہ اللہ، جس وقت حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی المرتضیٰ لکھنے لگے تو عروہ بن مسعود جو کہ اس وقت ابھی کافروں کی طرف سے آئے تھے، بعد میں بہرحال وہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ اساں نہیں جان دے رحمان رحیم، کیونکہ اللہ کی صفت کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ وہ اللہ کو الرحمن الرحیم نہیں کہتے تھے، لوگوں کے سامنے چھپاتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں نا، یہ نہیں لکھو، الرحمن نہیں لکھنے دینا، الرحیم نہیں لکھنے دینا۔ تو حضرت عمر فاروق کے دل پہ ضرب لگی ہوگی کہ ہے تو اللہ بڑی رحمتیں کرنے والا، میرا اپنا وجود اس کے اوپر کتنی رحمتیں ہیں، تو ساری زندگی میں اللہ کی رحمتوں کو لے رہا ہوں، اللہ کی رحمتوں کو استعمال کر رہا ہوں، اور لوگوں سے میں چھپاتا ہوں کہ اللہ رحمتوں والا ہے۔ یہاں پر پھر دل پہ ضرب لگی ہوگی، علی العرش استویٰ، کہ جو عرش کے اوپر مستوی ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ دل پہ پھر ضرب لگی ہوگی کہ لات منات وغیرہ تو نہیں چلا سکتے، واقعی اللہ ہی ہے جو چلا سکتا ہے اور چلا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور جو نمناک مٹی کے نیچے ہے۔ یہ اختیار کیا لات کے پاس ہے؟ کیا منات کے پاس ہے؟ کیا عزا کے پاس ہے؟ دل نے گواہی دی کہ یہ اختیار اس کے پاس کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی نہیں۔ اور پھر یہ علم کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کیا یہ علم میرے معبودوں کے پاس ہے؟ دل نے گواہی دی کہ نہیں، یہ علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ جب یہ سارے
سارے دل نے گواہیاں دے دی نا تو پکار اٹھے کہ واقعی میں مانتا ہوں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں جن کی آج تک جو ہے پوجا کرتا رہا ہوں وہ سارے باطل ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ اسی وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول کر لیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آیت تشجیع نمبر 2۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آیت تشجیع نمبر 2۔ اور کیا پہنچی تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، اِذَا رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے محسوس کی ہے ایک آگ، شاید کہ میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی چنگاری لا سکوں یا میں اس سے راستے کی کوئی ہدایت پا سکوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بچپن کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں۔ نوجوانی کے اندر ایک بندے کا قتل ہو گیا نادانستگی میں، اور پھر علاقہ چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا، مدین کے علاقے کی طرف چلے گئے۔ مدین کے اندر 10 سال تک رہے ہیں۔ وہاں پر مدین کے اندر ایک بزرگ ان کے پاس رہے ہیں، لوگوں میں معروف ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، لیکن یہ بات تحقیق سے ثابت نہیں ہوتی۔ تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں کروں گا اس کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ ثابت نہیں ہوتے۔ تو بہرحال تورات نے اس بزرگ کا نام یترو بتایا ہے، اور دوسری جگہ پر راوائیل بتلایا ہے۔ راوائیل غالباً لقب ہے اور یترو جو ہے وہ نام ہے۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں کروں گا اپنے مقام پر، یا اسی سورہ مبارکہ میں آگے ایک جگہ آ رہی ہے، یا وہاں پر کر دوں گا، یا سورہ قصص کے اندر جو ہے وہاں پر ذرا تفصیل سے اس واقعے کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ کر دوں گا۔ تو بہرحال اللہ اللہ 10 سال جب وہاں رہے، وہاں پر شادی بھی ہوئی، ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا، اور بیوی دوبارہ حاملہ تھی۔ 10 سال گزارنے کے بعد جب واپس چلے ہیں، بیوی حاملہ تھی۔ اب واپس آ رہے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، راستہ بھول کے کوہ طور کی طرف آ گئے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ یوں بحیرہ کلزم، جس کو بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، وائے کی شکل کا ہے، اور اس کی جو مغربی جو شاخ ہے، خلیج سویز جس کو کہتے ہیں، اس سے مغرب کی طرف جو ہے وہ قاہرہ ہے، اور جو مشرقی شاخ ہے جس کو خلیج عقبہ کہتے ہیں، اس سے تھوڑا مشرق کی طرف مدین ہے۔ یہ دونوں شاخیں ادھر ختم ہوتی ہیں، تو یہاں مدین سے قاہرہ کی طرف جا رہے تھے، یوں ایسے سیدھا جانا تھا، لیکن غلطی سے نیچے کی طرف چلے گئے، اور یہ جو وی بن رہی ہے وائے کی، اس وی کے بالکل نیچے کنارے پر کوہ طور ہے۔ یہ درمیان میں یہ جو سارا حصہ ہے، اس کی وادی سینا کہا جاتا ہے۔ یہ جو مدین ہے، اس مدین سے نیچے آئے تو پھر سعودی عرب کا سارا علاقہ ہے، اور ادھر جو ہے یہ سارا مصر کا ہے، پھر ادھر سوڈان کا ہے۔ تو بہرحال راستہ بھول کے کوہ طور کی طرف آئے۔ یہاں پر یہ گواہی آ رہی ہے کہ میں راستے کا بھی پتہ جو ہے وہ پوچھ سکوں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ راستہ بھول گئے تھے۔ اللہ کا ولی ہے اور نبی بنایا جانے والا ہے۔ وہاں پر دیکھا کیا تھا؟ کوہ طور پر اللہ رب العزت کی تجلی دیکھی تھی، لیکن اللہ کا ولی نہیں جانتا کہ یہ اللہ کی تجلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید آگ ہے، تو وہ اپنے طور پر آگ سمجھ کے گئے تھے، چنگاری لینے کے لیے گئے تھے۔ بیوی سے کہا کہ پہاڑی کے اوپر آگ نظر آ رہی ہے مجھے، آپ چونکہ حاملہ بھی ہیں، ٹھنڈک بھی ہے بہت، تو پہاڑ کے اوپر چڑھنا آپ کے لیے دقت آمیز ہو جائے گا، آپ ادھر ہی رہیں، بچہ بھی آیا ساتھ آپ کے، وہ بھی ادھر رہے، میں اوپر سے جا کے کوئی چنگاری سلگا کے لے آؤں تاکہ آپ کے لیے کوئی گرمائش کا انتظام ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر اگر آگ جلائی ہے کسی نے تو کوئی نہ کوئی بندہ بھی تو ہوگا، میں اس سے راستے کا پتہ بھی پوچھاؤں گا۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ راستہ ہم بھول چکے ہیں، کیونکہ جتنا ہم سفر کر چکے ہیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہم صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب وہاں سے
جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو وہاں پر پھر اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ فلما اتاہا، جس وقت وہ وہاں پہنچے، نودیا، آواز سنائی دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلا نالیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، تو ایک وادی مقدس میں ہے کہ جس کا نام طویٰ ہے۔ اللہ اللہ، جوتا اگر بالکل صاف ستھرا ہو، اس کے اوپر کوئی غلاظت نجاست نہ لگی ہو، تو اس کے اندر نماز تک بھی جائز ہے، اس کو مسجد میں لانا بھی جائز ہے۔ بالکل صاف ستھرا جوتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی غلاظت، کوئی نجاست نہیں ہے، تو مسجد میں لانا بھی جائز ہے۔ اب وہاں پر اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو پہلے ہی جوتا اتار دیتے، اور اللہ نے جو جوتا اتروایا ہے بالکل پاک ہوتا تو پھر تو شاید اللہ نہ اترواتے، تو لگتا ہے کہ شاید کوئی نجاست بھی لگی ہوگی، تو اپنے جوتے کے اوپر نجاست لگی ہو تو اللہ کا ولی اس کو بھی نہیں جانتا، تو پھر غیروں کی اور ساری خبریں کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر قرآن حکیم جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی کچھ یہاں پر کوئی کسی واقعہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو اس سے بھی مقصد ہوتا ہے ہدایت۔ اب جس وقت مقصد ہدایت ہے تو اگر اللہ رب العزت چھوٹی چھوٹی بھی کوئی چیز ذکر کریں تو وہ بھی بڑی اہمیت والی ہوگی تو تب ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہاں پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ کہا کہ اپنے جوتے اتاریے، حالانکہ بظاہر یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں تھی، کہ باقی بات ہو جاتی کہ اللہ کا کلام وہاں پر نازل ہوا وغیرہ، اور جو معجزے دیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہو جاتا، وہ اہم باتیں تھیں۔ یہ جوتے اتارنے والی کوئی اتنی اہم بات تو نہیں ہے بظاہر، لیکن اللہ نے اس کا باقاعدہ قرآن میں ذکر کیا ہے، تو وہ ذکر اس لیے کیا ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ نبی ولی عالم الغیب کوئی نہیں ہوا کرتے، نبی کو اتنا بھی پتہ کوئی نہیں ولی کو کہ یہاں پر اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور اللہ کی طرف سے جوتا اتارنے کا حکم ہونا ہے، اگر یہ پتہ ہوتا پہلے ہی اتار جاتے۔ اچھا جی، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چنا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کان لگا اس کے اوپر کہ جو وحی کی جاتی ہے۔ وہ وحی ہے کیا؟ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، آیت توحید نمبر 2، آیت توحید نمبر 2۔ وہ وحی یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، میری بندگی کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس بما تسعی، ہر نفس کو کہ جو اس نے کمایا ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں۔ قیامت تو پہلے ہی پوشیدہ نہیں ہے، قیامت تو پہلے ہی پوشیدہ ہے نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں قریب ہے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں۔ قیامت تو اتنی پوشیدہ ہے کہ جبریل امین آئے تھے نا انسانی شکل میں، اور جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، سوال کیا مل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، سوال کیا مل اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، سوال کیا مل احسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، لیکن جب یہ سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مل مسعول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جبریل ہے، ایک عام انسان سمجھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بعد میں کہ میں نے جبریل کو جب تک وہ میرے پاس رہے میں نے نہیں پہچانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان سمجھ بھی کہ یہ کہا کہ جو سوال کرنے والا ہے
اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس معاملہ میں دونوں کا علم برابر ہے. وہ تجھ سے بھی مخفی ہے وقت کہ قیامت کب ہونی ہے, مجھ سے بھی مخفی ہے. اللہ جب وہ اتنا مخفی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے عظیم ہستی ہیں, جب اللہ نے ان کو بھی نہیں بتایا تو پھر وہ مخفی تو ہے. تو اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اکاد و اخفیہا, قریب ہے کہ میں مخفی کروں, قریب ہے کہ میں اس کو چھپاؤں. اب کس سے چھپانا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا قال اکثر المفسرین, اکثر مفسرین نے کہا معناہ اکاد و اخفیہا من نفسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا علم تو ایسا مخفی رکھنے کے قابل علم ہے کہ اگر ہو سکے نا تو اس کو تو میں اپنے آپ سے بھی چھپا لوں. اتنا مخفی رکھنے والا علم ہے یہ. اس کی میں کسی اور کو خبر دینا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر ہو سکے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ سکے, لیکن اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ممکن ہو نا تو اس کو تو میں اپنے آپ سے بھی چھپا لوں. اللہ واللہ فَكَيْفَ يَعْلَمُهَا مَخْلُوقٌ, تو پھر مخلوق اس کو کیسے جان سکتی ہے؟ وَكَيْفَ أُظْهِرُهَا لَكُمْ, اور میں اس کو تمہارے لیے کیسے ظاہر کر سکتا ہوں. اللہ واللہ فَلَا يَسُدَّنَّكَ, پس تجھ کو روک نہ دے اس کی آمد سے وہ کہ جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اور جس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. فَتَرْدَا, اگر ایسی بات ہو گئی نا کہ وہ تجھے روکنے میں کامیاب ہو گیا, یعنی اس نے تجھے دعوت سے ہٹا دیا, تو فَتَرْدَا, تو تو ہلاک ہو جائے گا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو تو سب کچھ پتا ہے, لیکن توجہ دلانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کیونکہ اب اس لاٹھی نے سانپ بننا ہے. اگر اچانک اللہ رب العزت اس کو سانپ بنا دیتے ہیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ دیکھ یہ لاٹھی تھی نا تیرے ہاتھ میں, تو میں نے اس کو سانپ بنا دیا ہے, تو اچانک وہ سانپ بن جاتی تو اللہ بعد میں فرما بھی دیتے. تو ایک لمحہ تک جب ابھی اللہ نے نہیں فرمایا, لاٹھی کے اوپر اگر نظر پڑ جاتی کہ وہ سانپ بن گئی ہے, ابھی اللہ نے بتلایا نہیں کہ میں نے سانپ بنائی ہے لاٹھی, تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ شاید میں نے پہاڑی کے اوپر چڑھتے چڑھتے کہیں بے خیالی سے کوئی سانپ تو نہیں پکڑ لیا. یہ خیال آ سکتا تھا, اس لیے اللہ نے توجہ دلائی موسیٰ دیکھ لے ابھی تک لاٹھی ہے. یہ توجہ موسیٰ علیہ السلام کو دلائی ہے, یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ کیا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو توجہ دلانے کے لیے سوال کیا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, موسیٰ دیکھنا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ ان کی توجہ دلائی ہے. قَالَ هِيَ عَصَايَ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری لاٹھی ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, اپنی بکریوں کے لیے اس کے ذریعے پتے بھی جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ, اور میرے اس کے اندر اور بھی بڑے سارے فائدے ہیں. بات ہو رہی ہے نا اللہ رب العزت سے, اور اللہ کا ولی تھا پہلے, اب نبی بنایا جا رہا ہے. اللہ کے ولی کے لیے بھی سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ کی ہوتی ہے, اللہ کے نبی کے لیے بھی سب سے زیادہ محبوب ہستی اللہ کی ہوتی ہے. اور جب محبوب سے گفتگو ہو رہی ہو تو پھر دل کرتا نا کہ زیادہ سر یہ گلہ ہون, پھر یہ بات چھوڑنے کو تو دل نہیں نہ کرتا. تو جب پتہ چلا نا کہ محبوب سے گفتگو ہو رہی ہے, اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے, تو سوال ہوا تھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اتنا جواب پورا تھا کہ یہ عصائی, میری لاٹھی ہے بس. لیکن چونکہ دل میں یہ آیا نا کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے, تو دل بات کو بڑھانے کے لیے آگے اور شروع کر دیا. میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں, میں اس سے بکریوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں. مزید بھی ابھی اس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن شاید پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے کہ موسیٰ میں تیرے کو اللہ کو پوچھے ہے کہ کی ہے تیرے ہاتھ, تو اگو پوری تقریر ہی شروع کر چڑی ہے. تو چونکہ آگے اچانک یہ خیال آ گیا نا, تو بس اس کو مختصر کر دیا, یا اللہ اور بھی بڑے فائدے نے میرے. حالانکہ اللہ کو سارے فائدے پہلے ہی پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بتانے سے تو نہیں نہ پتہ چلنے تھے, وہ اللہ کو پتہ تھا. لیکن صرف موسیٰ علیہ السلام ایک دل کے اندر ایک جو ہے نا وہ جوش آیا, محبت ابری کہ اللہ سے بات زیادہ لمبی ہو جائے, تو اس لیے اس انداز کو اختیار کیا. قال القها یا موسیٰ, اللہ نے کہا کہ اس کو ڈال دے اے موسیٰ. فالقاها, تو وہ
اس کو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ سانپ بن گئی دوڑتا ہوا. اچانک وہ سانپ تھی، دوڑتا ہوا سانپ تھی. یہاں پر حیتن کا لفظ آیا ہے. حیتن صرف سانپ، خواہ وہ چھوٹا ہو تب بھی حیتن، بہت بڑا ہو تب بھی حیتن. ہر قسم کے سانپ کے لیے حیتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن حکیم میں ایک جگہ پر ہے کأنہا جان. جان جو ہے وہ صرف چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے، عربی میں بڑے سانپ کو نہیں کہا جاتا. قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اور اچانک وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی. اب ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے اژدہے کو، جان کہتے ہیں چھوٹے سے سانپ کو. حیتن تو چلو سانپ چھوٹا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اژدہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، حیتن تو دونوں کو کہا جا سکتا ہے. لیکن ایک جگہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جان، وہ تو چھوٹا سانپ ہوتا ہے، دوسری جگہ اللہ ثعبان کہہ رہے ہیں. تو پھر ان کے اندر مطابقت کیسے ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو ایک ہی ہے نا. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ چھوٹا سانپ بنا تھا یا بڑا اژدہا بنا تھا؟ اللہ اللہ، مختلف تعبیریں کی گئی اس پر. ایک تعبیر یہ کہ پہلے چھوٹا سا سانپ بنی اور پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا اژدہا بن گئی. تو اس لیے قرآن حکیم نے پہلی حالت کی وجہ سے چھوٹا سانپ بھی کہہ دیا، دوسری حالت کی وجہ سے بڑا اژدہا بھی کہہ دیا. ایک تعبیر یہ کی گئی ہے. دوسری تعبیر جو ہے وہ اس سے بہتر، وہ یہ کی گئی ہے کہ ایک جگہ پر جو ہے نا جہاں پر جان ہے، جان کے ساتھ کأنہا کا لفظ ہے. کأنہا جان، گویا کہ وہ جان ہے، وہاں پر تشبیہ ہے. اور جہاں پر ثعبان ہے تو وہاں پر فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ، کہ اچانک وہ بڑا اژدہا بن گئی. تو ثعبان کے اندر تشبیہ نہیں ہے، وہ اس کی حقیقت کا اظہار ہے. تو سانپ بنی تھی بہت بڑا، اژدہا بنی تھی وہ حقیقت. لیکن بڑے اژدہے جو ہوتے ہیں نا وہ عموماً سست ہوتے ہیں، لیکن یہ تیز رفتاری میں چھوٹے سانپ کی طرح تھی. کأنہا جان، تیز رفتار اتنی تھی کہ گویا جان ہو، چھوٹا سانپ ہو. تو یہ دوسری تعبیر کی گئی ہے، یہ پہلی سے بہتر. اور ایک تیسری تعبیر وہ ان دونوں تعبیروں سے بہتر. وہ تیسری تعبیر یہ ہے کہ جہاں پر قرآن حکیم میں کأنہا جان کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر یہ دیکھو کہ وقت کون سا ہے، وہ کوہ طور والا وقت ہے. اور جہاں فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ آیا ہے وہ وقت کون سا ہے، وہ فرعون کے دربار والا وقت ہے. جس وقت کوہ طور پر رہے نا تو وہاں پر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نمونہ دکھانا تھا نا، ڈرانا تو نہیں تھا نا. تو وہاں پر چھوٹا سا سانپ بنا کے نمونہ دکھا دیا گیا. لیکن جہاں پر فرعون کے دربار میں ہے تو وہاں پر ضرورت تھی کہ اس بدبخت کو اچھی طرح ڈرایا جائے، تو وہاں پر بہت بڑا اژدہا بن گئی. تو یہ تعبیر سب سے زیادہ بہتر بن جاتی ہے. اللہ اللہ قال خذها، اللہ نے فرمایا کہ پکڑ لے اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو ہے توجہ دلانے کے لیے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کا بتایا اور کئی فائدے بھی بتائے. اللہ نے کہا کہ اس کو پھینک دے. اب جس وقت وہ سانپ بنی اللہ کہتے پکڑ لے. وہ فائدے گنوا کے اللہ کہتے سٹ دے، کوئی فائدے نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. لیکن جدو ہوں فائدے دی بجائے وہ بظاہر نقصان والی بنی پئی ہے، اللہ کہتے ہیں ہوں پھڑ لے. یہ اللہ کی جو ہے وہ مرضی ہے کہ اللہ جو حکم دے دے. اللہ اللہ قال خذها ولا تخف، پکڑ لے ڈر نہیں موسیٰ. اللہ اللہ، اگر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہی نہیں ہوا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ ہدایت تو نہ کریں کہ لا تخف. اور قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر تو یہ بھی آتا ہے کہ ڈرے اور ڈر کے بھاگ گئے، اور بھاگے بھی ایسے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے تک بھی نہیں تھے. قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر زیادہ تفصیل سے آیا ہے. تو گویا کہ نبی جو ہے، نبی وہ سانپ کو دیکھ کے، اب نبی بنائے جا چکے ہیں کیونکہ یہ معجزہ دیا جا رہا ہے نا، نبوت ملنے کے بعد معجزہ ہے. نبی بنائے جانے کے باوجود وہ ڈر گئے ہیں ایک سانپ سے. حالانکہ ڈر تو اللہ ہی کا نہیں رکھنا چاہیے، اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے نا. لیکن اسباب کے تحت کسی موذی چیز کا ڈر آ جائے تو اس سے عقیدے پہ حرف نہیں آتا. وہ جو اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے وہ ہے ما فوق الاسباب. ڈر جو ہے وہ اللہ ہی کا ہونا چاہیے، وہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. وہ کسی اور کا ہو گیا تو وہ شرک بن جائے گا.
لیکن تحت الاسباب جو ہے، کوئی موذی چیز ہے، کوئی دشمن ہے، اگر اس کا ڈر دل میں آ جائے تو وہ کوئی نہ نبوت کے منافی ہے، نہ وہ کوئی تقوی کے منافی ہے، نہ وہ کوئی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسباب کے تحت ڈر جو ہے وہ نبی کو بھی آ سکتا ہے۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات پریشانی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ دشمن کا خدشہ تھا بہت زیادہ، کہ کاش کوئی اس وقت میرے خیمے کے اوپر پہرا دینے والا ہو تو مجھے آرام سے نیند آ جائے۔ تو دل میں کچھ ڈر تھا اس وقت دشمن کا، تو اس لیے سوچ رہے تھے کہ کوئی پہرا دینے والا آ جائے۔ اللہ اللہ، ما تحت الاسباب ڈر کیا ہوتا ہے اور ما فوق الاسباب ڈر کیا ہے؟ تو اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور مثال بھی سچی میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے۔ لاہور سے حافظ آباد کے لیے مسجدیں چلا کرتے تھے کسی زمانے میں، آپ لوگوں نے تو وہ نہیں دیکھے ہوں گے، تو بہرحال مسجدہ طے ہوتے تھے، لاہور سے حافظ آباد کے لیے چلتے تھے، قلعہ دار سنگھ سے گزرتے تھے، بزرگوں نے دیکھے ہوں گے۔ میں لاہور سے مسجدہ میں بیٹھا تو وہ چلا شدرے کے پاس یا شدرہ کے اندر، ایک ملنگ نے ہاتھ دیا مسجدے والے کو، اور وہ ملنگ کا حلیہ بڑا ہی گندا بنا ہوا تھا، بڑے ہی گندا قسم کا لباس اور تسبیحاں وغیرہ گلے میں ڈالی ہوئی، اور غلاظت جو ہے نا وہ دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ تو وہ ڈرائیور نے اتنے گندے بندے کو جو ہے نا وہ بٹھانا گوارا نہیں کیا، وہ ہاتھ دے رہے، ڈرائیور نے یوں کر کے گاڑی نکال دی۔ جب اس نے یوں کر کے گاڑی نکالی نا تو دو تین آوازیں آئیں، ہوئے 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 ہوئے، اللہ دے ولیاں نو نہیں بٹھایا، اے اللہ دے ولیاں نے پچھوں ہاتھ پھا کے پھڑ لینے، انہیں پکڑ کر لینی ہے۔ یہ ہوندا ہے ما فوق الاسباب ڈر، کہ اللہ دے ولیاں دی نہیں مننی تے انہیں پھڑ لینے۔ اللہ اللہ، یہ ڈر اللہ ہی کا ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ پکڑ لے گا۔ یہ ڈر جو ہے نا وہ دوسروں کا نہیں۔ اب اتفاق کی بات کہ وہ ٹیوٹا جو ہے وہ چلا اگو چک تک آ گیا، یہاں آ کے پنکچر ہو گیا۔ پنکچر ہو جانا ایک نارمل سی بات ہے، وہ کوئی انہونی چیز تو ہے نہیں۔ وہ جب پنکچر ہوا نا تو پھر ایک آواز آئی، دیکھا نا بزرگاں نے پیچھو ہاتھ پا کے پھڑ لیا نا۔ جس وقت اب یہ دوبارہ آواز آئی نا تو میں نے کہا کہ او الو دے پٹھے بزرگ نے اوتھے ہی ہاتھ پا کے روک لیا ہوندا تے بہ تے جاندا، تو بہ تے ہو سکیا کوئی نہیں، تے ہن اینی دور آ کے پھڑ کے روکیا سو تے کی فائدہ اونوں۔ پھر نال میں آخیا کہ ہن میں وہ گستاخی پہ کیا کرنا وا، تے آ کے ذرا مینوں بھی کچھ تھوڑا کرے نا کوئی۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں جو ڈر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی 11ویں والے دی نظر نہ دیتی تے انہاں پھڑ لینے، انہاں بیڑا ڈوب دینے، تے فلاں نے نام دا نظرانہ نہ دیتا تے انہاں ڈوب دینے۔ یہ ڈر بھائی چھوڑ دو، یہ ڈر صرف اللہ کا ہے کہ اللہ کے حکموں کے اوپر اگر نہیں چلو گے، اللہ ہے کہ جو پکڑ سکنے والا ہے، اللہ ہے کہ جو گرفت میں لینے والا ہے، اور کوئی ایسے گرفت میں لے لینے والا نہیں ہے۔ قال خذھا، کہا کہ اسے پکڑ لے، ڈر نہیں، ہم اس کو پہلے حال کے اوپر پھیر دیں گے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ ملا اپنے بازو کے ساتھ، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے، آیتن اخری، یہ ایک دوسرا نشان بھی ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے ساتھ ملا، یعنی بغل کے اندر لے کے جا پھر نکال تو یہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور ساتھ ہی تسلی بھی دے دی، من غیر سوء، یہ نہ سمجھنا کوئی بیماری وغیرہ آ گئی ہے، کوئی پھل بیری وغیرہ نکل آئی ہے، نہیں، یہ بغیر کسی بیماری وغیرہ کے ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ واللہ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھے بڑے بڑے نشانات دکھائیں۔ یہ دو نشان تو ابھی ہم نے دے دیے نا، ابھی ہم نے اور بڑے بڑے نشانات بھی دکھانے ہیں۔ اذهب الى فرعون، جا فرعون کی طرف، انہو طغی، اس نے سرکشی کی ہے۔ فرعون جو ہے نا یہ لقب ہے، اصل میں فرعون نام نہیں ہے۔ مصر کے حکمران اس لقب کے ساتھ حکومت کیا کرتے تھے۔
جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم کا جو بھی کوئی حکمران ہوتا تھا تو وہ کیسر کا لقب اختیار کرتا تھا، فارس کا جو حکمران ہوتا تھا وہ کسرا کا لقب اختیار کرتا تھا، اسی طرح حبشہ کا کوئی حکمران ہوتا تھا تو وہ نجاشی کا لقب اختیار کرتا تھا۔ تو یہ لقب جو ہیں وہ مختلف حکمران اپنے اختیار کرتے رہتے تھے۔ تو فرعون کا لقب جو ہے، اس لقب سے 31 خاندانوں نے حکومت کی ہے، کوئی تھوڑے جو فرعون نہیں گزرے، 31 خاندان یکے بعد دیگرے انہوں نے فرعون والا لقب اختیار کر کے حکومت کی ہے۔ 3000 قبل مسیح سے یہ لقب شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے سے یہ لقب شروع ہوا۔ سکندر یونانی کے دور تک یہ لقب جو ہے مصریوں کے اندر حکمران کر رہا ہے۔ تو فرعون جو ہے یہ نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ اچھا جی، فرعون کا لفظ را سے نکلا ہے۔ را جو ہے یہ سورج دیوتا کو کہتے تھے وہ، اور فرعون کا مطلب ہوتا تھا را کا سب سے بڑا پجاری۔ فرعون جو ہے یہ سورج دیوتا کا سب سے بڑا پجاری، اگرچہ یہ جو فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں وہ اپنے آپ کو بھی انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن دوسری طرف را کا سب سے بڑا پجاری بھی۔ اچھا جی، 31 خاندان ہے نا یہ، اور یہ جو فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ولادت کے دور کا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں 2 فرعون ہیں اصل میں، ایک ولادت کے دور کا اور ایک جس کو مدین سے واپس آئے وہ اور ہے۔ یہاں پر اب جو ذکر ہو رہا ہے یہ مدین سے واپس آنے کا ہے، لیکن میں پہلے دوسرے کا بھی ذکر کر دوں جو ولادت کے دور کا ہے، کہ جو بچوں کو ذبح وغیرہ کر رہا تھا تو وہ رامسیس دوم تھا، اس کا نام رامسیس دوم تھا، اور اس کا جو دور حکومت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1290 سال پہلے، یعنی 1290 قبل مسیح میں اس کا دور شروع ہوتا ہے، 1224 قبل مسیح تک اس کا دور رہا ہے، اور پھر 1224 قبل مسیح سے 1204 قبل مسیح تک مرین فتح کا دور رہا ہے۔ مرین فتح یہ دوسرا ہے جس کے پاس یہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ دونوں جو ہیں یہ فرعونوں کے 19ویں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کل 31 خاندان تھے جنہوں نے فرعون کے نام سے حکومت کی، 19ویں خاندان کا آخری یہ مرین فتح تھا، یہ غرق ہوا تو پھر اس خاندان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور خاندان اس نے پھر اسی لقب سے حکومت جو ہے وہ شروع کر دی۔ اچھا جی، یہ جو